ہوا جب ایک شور بلند تھا، ایک شور بلند تھا۔ ایک مرتبہ پھوپھی زینب سے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں یہ شور کیا بلند ہے؟ جناب زینب نے جو قناعت کا پردہ ہٹایا، دیکھا بابا کا سر نوکے نیزہ پہ چڑھ چکا تھا۔ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کے ذرا مصائب کو دیکھ، سید سجاد دیکھ رہے ہیں اور بہن کو تماچے لگ رہے ہیں، بہن کو تازیانے لگ رہے ہیں، پھوپھیوں کے سروں سے چادریں نیزوں سے اتاری گئی۔ اللہ اکبر۔ آئے تطہیر کی پلی بیویاں آج بھائیوں کے قاتلوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ سوار ہو تو کیسے ہو؟ کون سوار کرے؟ ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ کسی نے پوچھا تھا عابد بیمار سے، یہ بتائیے ہم نے سنا ہے عصر عاشور میں آپ کی بہن سکینہ کے جو گوشوارے چھینے گئے، شمر نے جو گوشوارے اتارے، گوشوارے سالم تھے، ٹیڑے نہیں ہوئے۔ کہ پوچھنے والے تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے، گوشوارے تو سالم تھے، میری بہن کے کان چھپ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مسائل عابد بیمار۔ کیا کیا بیان کریں؟ ہمارے ایک مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخت جاڑا رحمت اللہ علیہ۔ یہ قبلہ سے میں نے خود پوچھا تھا 1990 کہ آپ نے کس کس امام کی خواب میں زیارت کی؟ فرمانے لگے زیارتیں تو سب کی ہے، مگر بیٹا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک روز میں نے عابد بیمار کو دیکھا، مولا سجاد میرے خواب میں آیا۔ میں نے پوچھا کہ مولا ہم جتنا روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مسائب پڑھتے ہیں، لوہے پڑھتے ہیں، آپ راضی ہیں نا؟ حق آپ کے مسائب کا ادا ہو گیا، امام کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا اور کہنے لگے حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنی مجلسیں ہوئی، لوہے پڑھے گئے، جتنے ماتم ہوئے، جتنا گریہ ہوا، سارا مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تماچے کی قیمت نہیں۔ مولا سلامت رکھے جوان، بزرگوں، بیویوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تمہارے پردے سلامت رکھے۔ کیا مقبول مجلس ہے۔ میرے استاد تھے آیت اللہ علامہ شیخ اختر عباس نجفی، وہ قبلہ کہتے تھے جب عابد بیمار کی مجلس پڑھنا نہ بیٹا تو مجلس کے دوران ان کے والدین کو ضرور بلانا، کہنا بی بی شہر بانو آئیے اپنی کنیزوں سے آج تعزیت قبول کریں، مولا حسین آئے آپ کے بیٹے کے عزادار آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم ربکم۔ اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا۔ اللہ اکبر۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، ذرا سید سجاد کے مسائل کو دیکھیں۔ ایک جملہ سامنے آ گیا ہے، کہے بغیر رکوں میں نہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ میں آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے، میں بی بی کے روضے میں کھڑا تھا، بی بی سکینہ کے روضے میں، رقیہ بنت الحسین کے روضے میں نے دیکھا کہ قبلہ باب القبلہ کی طرف سے ایک شور گریہ بلند ہوا، اتنا شور گریہ بلند ہوا کہ میں نے سمجھا شاید امام زمانہ آ گئے، اتنا شور گریہ تھا۔ میں جو پلٹ کے ادھر آیا، 400-500 ایرانی کھڑے تھے، بیچ میں ایک عالم روایت پڑھتا تھا، وہ مجمع کہتا تھا روایت شیخ پھر پڑھ، وہ روایت پڑھتا، وہ اپنے چہرہ پیٹتے، کہتے پھر روایت پڑھ۔ روایت یہ تھی جو وہ پڑھ رہا تھا عالم، وہ کہتا تھا سینی کے شمر بے دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کر، شمر نے جو تماچا سجاد کی بہن کو مارا، یتیم حسین کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا بتائیں عابد بیمار کی کتنی مجبوری، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے مقتل ہیں سید سجاد کے۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس تمام ہو گئی، اب اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، بس ایک
کہنا چاہتا ہوں صرف ایک کا ایک جملہ اور پھر شہادت کا ایک جملہ اور تابوت آ جائے گا. ایک جملہ سن لیجیے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر حمص پہنچا، شام کا ایک شہر ہے حمص، جب وہاں یہ قافلہ پہنچا تو اس شہر کا دستور یہ تھا کہ اس کے باہر ایک فصیل تھی، ایک دیوار تھی. دوپہر کے وقت صدر دروازہ شہر کا بند ہو جاتا. قافلہ اس وقت پہنچا جب دوپہر ہو چکی تھی. 2-2.5 گھنٹے یہ دروازہ بند رہتا. شمر نے وہاں اپنے فوج کے خیمے نصب کیے اور سادات کی بیویوں کو ایک سوکھے درخت کے نیچے بٹھا دیا اور اس درخت کے اوپر حسین غریب کا سر لٹکا دیا اور عابد بیمار سے کہا کہ تم دھوپ میں بیٹھ جاؤ اور اپنے نوکر سے کہا غلام سے کہ اس شہزادے کو دھوپ سے نہ اٹھنے دینا. جب گھنٹے سوے گھنٹے کے بعد عابد بیمار کے ہتھیار دب گئے، آبلے پڑ گئے، میرا بیمار امام لنگر اٹھا کے آیا اور اس خیمے کی اوٹ میں بیٹھ گیا جہاں شمر سو رہا تھا. شمر کی آنکھ کھل گئی، اس نے تازیانہ ہاتھ میں پکڑا. ادھر سے زینب آ گئی، میرے بھتیجے کو تازیانہ نہ مارنا، میرے بھائی نے وصیت کی تھی میرے بیمار کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. عجب غربت ہے سجاد کی. مولا سجاد کے لیے اپنے جملے ہیں کہ میری پھوپھی زینب نے کہا شمر تیری پابندی یہ ہے نا کہ قدرتی سائے میں ہمارا بیمار بیٹھ نہیں سکتا. اگر ہم علی و بطول کی بہو بیٹیاں اپنے بدن کا سایہ بنا دیں اس میں تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں. عابد بیمار کہتے ہیں میری مائیں بہنیں پھوپھیاں کئی دیر تک اپنے بدن کا سایہ کرتی رہی اور میں روضے رسول کا رخ کر کے کہتا رہا نانا ہم اتنے غریب ہو گئے. یا زہرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس آخری جملے ہیں. دیکھیے مجلس ہو گئی، اس سے زیادہ دنیا کیا ہو. ہر خطیب کے لیے، ہر ذاکر کے لیے، ہر اوریٹر کے لیے کچھ ضروریات ضروری ہے کہ وہ ویل ڈریس، اس کا اپنا ڈریس جو وہ پسند کرتا ہے اس کے بغیر وہ خطاب نہ کرے. ضروری ہے کہ پراپر اس نے غذا کھائی ہو، پانی پیا، اس کی گردن بھی مجبور نہ ہو کہ سر اٹھا کے بھی بات کرے، سر جھکا کے بھی بات کرے. اس کے پاؤں بھی آزاد ہوں اور اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوں تاکہ اپنا موقف سمجھا سکے. یہ دنیا کا واحد خطیب ہے جس کے گلے میں توقے خاردار ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. اللہ اکبر. اور یہ اپنے بابا کے مسائل پڑھ رہا ہے. بازاروں درباروں میں کسی نے عابد بیمار سے پوچھا مدینے میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا الشام کا مولا شام میں کوئی انوکھا ظلم ہوا کا بھائی 5 لاکھ بدماش دیکھ رہے تھے میری پھوپھیوں کے سر کھلے. یا زہرا یا زہرا. بس شہادت کا ایک جملہ سنیں اور بچے ابھی تابوت لے آئیں گے. جب شہادت ہوئی شہادت کے بعد باقر العلوم نے مرثیہ پڑھا. اس مرثیے سے پہلے ایک عجیب ڈاکومنٹیشن ہے کہ تیمارداری کے وقت ضرورت پیش آئی پیراہن اتارنے کی. ابھی مولا کی روح نہیں نکلی. باقر العلوم نے جب پیراہن اتارا تو پیٹنا شروع کر دیا. سید سجاد پوچھے بیٹا پیٹتے کیوں ہو، ماتم کیوں کر رہے ہو؟ کہا بابا آپ کی پشت پر کوئی جگہ نیلے پیلے کالے داغوں سے خالی نہیں. کہا یہ بیٹا شمر کے تازیانے ہیں جو راستہ بھر شمر تازیانے مارتا رہا. ادھر روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. باقر العلوم نے اپنا رخ کیا کربلا کا اور پہلا جملہ یہ کہا کربلا والوں تمہارا ذاکر مر گیا، کربلا والوں تمہارا نوحہ خان مر گیا، کربلا والوں تمہارا عزادار مر گیا، کربلا
کی طرف اور کہا بی بی زینب آپ کا شام کا ساتھی میرا بابا سجاد ماتم حسین. سجاد